26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی جو نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنسز کرتا تھا اس کو جو ہے معاف کر دیا جاتا تھا اور وہ تمام کیسز سے بری ہو جاتا تھا، اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ آج تک جو ہے جیلوں میں بند ہے اور ناحق قید ہیں۔ تو یہ ادارے جتنے بھی ہیں وہ پہلے سے مفلوج تھے، ہمارا جمہوری نظام پہلے سے ہی مفلوج تھا۔ اسی لیے میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب بائیو میٹرک الیکشنز کروانا چاہ رہا تھا، جو بدقسمتی سے ٹائم پر اس کا پروسیس نہیں ہوا اور پھر ریجیم چینج آپریشن ہوا۔ اس کے بعد جو ہے تمام جتنے بھی ہمارے پروسیسز تھے وہ سبوتاج کیے گئے جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ہمارے عدالتیں صرف فیصلے ہی کر رہی ہیں، انصاف نہیں کر رہی، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آج اس کی حکومت ہے اور کل کو وہ بچ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ بچنا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو قوانین لائے گئے، بہرحال میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ پھر سرٹیفائڈ چور ہیں، ان کے خلاف ثبوتیں بھی موجود ہیں، تو ان کا پھر برا حال ہوگا، کیونکہ عدالتیں تو ساری عمر مفلوج نہیں رہے گی، جمہوریت تو ساری عمر مفلوج نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو جو ہے سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کے علاقار بن کر کسی ایک پارٹی کو یا جمہوری طاقتوں کو اس کا قتل عام، ان کے ورکروں کو ہراساں کرنا، ان پر تشدد کرنا، چادر چار دیواری کی پامالی کرنا، ایک سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کو سڑکوں پر گرانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان سے چادریں چھیننا، تو یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے اور اس کا نقصان پھر سب کو ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جنگ صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ تمام جمہوری قوتوں کی جنگ ہے، یہ ان سب کی جنگ ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، پاکستان میں ادارے مضبوط ہو، کیونکہ اگر ادارے اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان جس سٹیج پر آج کھڑا ہے، آج ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 1,12,000 ارب روپے ہے، یعنی ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی کا 72% پاکستان مقروض ہو چکا ہے۔ اس میں آپ کا 36,000 ارب روپے وہ فورن ڈیٹ ہے، بیرونی قرضہ ہے، اور آپ کے ڈالر کو 282 روپے پر آرٹیفیشلی جو ہے یہاں بلاک کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کے فورن ریزرو 20 ارب ڈالرز ہیں اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ 20 ارب ڈالر جو ہیں آپ کے ایکسپورٹ سے آپ کو نہیں آئے، یہ 20 ارب ڈالر یا تو کسی ملک نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے یا آپ کا جو ہے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون ہیں، کچھ 3-4 ارب روپے ہوں گے جو ریمیٹنسز میں آئیں گے۔ اگر فرض کریں یہ باہر دنیا آپ سے اپنا قرضہ واپس لے لے، یا جو ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ دوستی کے ناطے رقم رکھی ہوئی ہے، تو آپ کا ڈالر 400 سے تجاوز کر جائے گا، اور یہ 36,000 ارب روپے جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے یہ 50,000 سے اوپر چلا جائے گا، اور آپ کے 1,12,000 جو جی ڈی پی ہے اس تک پہنچ جائے گا، تو پھر آپ کا ملک دیوالیہ کر جائے گا۔ تو ہم ان کے کرپشن پر، جو غلط نظام، جو غلط لوگ اس ملک کے بند کمروں میں پالیسیاں بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، غلط حکمرانوں کو آگے لاتے ہیں، لوگوں کے کرپشن چھپاتے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ میرا پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، عمران خان کا نہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے مل کر لڑنا ہے۔ آج اگر جمہوری طریقے سے میں جیتا ہوں، میری باری ہے، میں حکومت کرتا ہوں، میں ڈیلیور کر جاتا ہوں، تو لوگ دوبارہ مجھے ووٹ دیں گے۔ میں ڈیلیور نہیں کر پاتا تو آپ لوگوں کا نمبر آئے گا، کسی اور کا نمبر آئے گا، تب میں نے انتظار کرنا ہے، آج آپ انتظار کریں۔ تو یہ سارا سسٹم تبھی جو ہے صحیح ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی قدر کریں گے، جب ہم اصل میں چاہیں گے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن کریں اور پھر کنڈولیزا رائس
کتاب میں جو ہے میری بھی کہانیاں لکھیں اور آپ کی بھی کہانیاں لکھیں کہ بیک ڈور پر کیا چل رہا تھا. تو اس طرح کی چیزوں سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہے. میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا جس کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جس کے ساتھ مسلسل ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، اس صوبے کی پوری عوام، اس صوبے کی حکومت انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کئی موقعوں پہ ہم قریب تر آ گئے تھے کسی چیز کے لیے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آئسولیشن ہے، اس وقت رہائی سے ملاقات پہ آ گئے، اس وقت لوگوں کو ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. 70 سال کی سزائیں، 50 سال کی سزائیں. کون سے عدلیہ ہے جو کیس سنی نہیں رہا؟ 16 جنوری کو خان صاحب کی کنوکشن ہوئی القادر کے کیس میں، اور اب دسمبر آیا، وہ کیس بیل کے لیے نہیں لگ سکا، جبکہ جوڈیشل پالیسی ہے کہ 1 مہینے سے لے کے میکسیمم 2 مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہو. یہ مسلم اصول ہے جوڈیشل پالیسی کے. یہ تو عام بندے کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں. بشرا بی بی کی آج کنوکشن ہوئی ہے، ان کا توشخانہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اس کا تو دور دور سے توشخانہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس نے ٹیکس نہیں دیا، اس نے گفٹ نہیں لیا، اس نے گفٹ دیا نہیں ہے، اس کا نام نہیں تھا، اس کی لسٹ میں نام نہیں تھا، اس کی الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نام نہیں تھا، اس کا کیبنٹ ڈویژن سے جو لسٹ آئی تھی اس میں نام نہیں تھا، اسٹیٹ بینک سے جو ریکارڈ آیا تھا الیکشن کمیشن میں اس کا نام نہیں تھا. بشرا بی بی کو تو سزا صرف اس لیے ہوئی کہ وہ ایک خاتون ہے، خان صاحب پہ پریشر ڈالے. اس کا تو کہیں نام نہیں تھا، اس کا نام کیسے پایا ہوا؟ اور دوسری مرتبہ اس کو سزائیں ہو رہی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آج اچکزئی صاحب آپ کے سامنے ہیں. آج ہم کے پی کے ہاؤس میں یہ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں یہ آل پارٹیز کانفرنس، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. فروری میں جب ہم نے کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس، ایک دن کیا، دوسرے دن آیا، دروازے بند ہو گئے، ہم نہیں جا سکے. اتنی جگہ نہیں تھی جتنے یہ یوٹیوبر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. دوسری جگہ میں ہم آئے ابھی جولائی کی جو پریس آل پارٹیز کانفرنس کی، تو یہاں سے ہم چلے گئے اور پرائیویٹ ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے گھر جا رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے آئین کی. اتنا زیادہ اس کو کیا نام دیں گے؟ یہاں تو میں نہیں سمجھتا انسانیت جمہوریت میں کوئی نام اس کے لیے ہوگا. یہ ہمارے بچے جو ہے نا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹیپ کسی نہ کسی نے تو لینا ہی ہے. اور اگر کی اچھی سمت کی طرف چل پڑے، اور وہ لوگ جو جمہوریت کو نہیں چلنا چاہتے، وہ لوگ چاہتے ہیں جو اس کی بینیفیشری ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا، جنہوں نے عوام نے کبھی ان کو منتخب نہیں کیا تھا، ان پوزیشنوں پہ بیٹھے، وہ اس کے بینیفیشری رہیں گے. اگر ہم نے کوئی اچھی طرف سٹیپ لے لیا تو جو جج باہر گئے ہیں وہ جج بھی واپس آ جائیں گے.